بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جرنیل صحابہ کے سلسلے میں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے کو تیرے دل میں پروان چڑھائے، یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں۔ جنگ موتا میں قیادت کے فرائض سر انجام دینے والا، جنگ بدر میں شرکت کا اعزاز حاصل کرنے والا، غزوہ سویق کے دوران دربار رسالت کی جانب سے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے والا، 30 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے خیبر کے مشہور و معروف یہودی اسیر بن ارزان کو تحقیق کرنے والا، شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خیبر کی زمین اور اس کے مالی وسائل کے تخمینہ لگانے کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے والا، رزم و بزم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھلانے والا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا ماموں اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھائی، میدان جنگ کو جاتے ہوئے لشکر اسلام میں سب سے آگے اور واپسی پر لشکر کے پیچھے پیچھے آنے والا جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، جس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی بھی ساتھی کو ملتے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، آئیے میرے بھائی کچھ دیر کے لیے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حسب عادت ایک ساتھی کو یہی الفاظ کہے تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے دربار رسالت میں شکایت لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ ابن رواحہ بڑا عجیب آدمی ہے، یہ ہمیں کچھ دیر کے لیے ایمان لانے کو کہتا ہے، حالانکہ ہم مستقل آپ پر ایمان لا چکے ہیں، بھلا یہ کیا ہوا کہ کچھ دیر کے لیے ایمان کی تجدید کر لیں؟ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم محسوس نہ کرو، عبداللہ بن رواحہ کی نیت خالص ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، دراصل وہ بار بار ایسی محفل سجانا چاہتا ہے جس پر فرشتے بھی فخر کریں۔ خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ نور الہدیٰ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، عقیدت اور اطاعت کا جذبہ ان کے نہاں خانہ دل میں اٹھ کر بھرا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے تھے، سرور عالم خلق مجسم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ ابھی مسجد کے دروازے کے باہر ہی تھے کہ آپ نے دوران خطاب ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی ان کے قدم اسی وقت کو رک گئے اور فوراً وہیں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ رحمت عالم نے یہ رتابہ روشن و رحشن خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان نثار صحابی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور آپ نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے جذبے کو تیرے دل میں پروان چڑھائے۔ عقیدت، محبت اور اطاعت وہ تو ایسی کہ جس پر ملائکہ بھی رش کریں۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جلوہ گر ہوتے ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں منافقوں کا سردار اور مسلمانوں کا دشمن عیار و مکار عبداللہ بن ابی چند ساتھیوں کے امراء بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ جب سواری کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کبیدہ خاطری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کیا گرد اڑائی جا رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان سے نہ رہا گیا، بڑی محبت و عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تشریف لائیے، آپ کا حر حکم ہماری سر آنکھوں پر، آپ کی آمد سے ہمارے بھاگ جاگ اٹھے، آپ کا چہرے انور کا دیدار ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی آپ کی باتیں ہمارے لیے گویا مصری کی ڈلیاں ہیں، آپ کے وجود اطہر کی خوشبو سے سرزمین مدینہ معطر ہو گئی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ دراصل یہ عبداللہ بن ابی کے سفری جذبات و احساسات پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک تعزیانہ برسایا گیا تھا تاکہ وہ دین کا دشمن اس ضرب قلندری سے تلملا اٹھے اور اسے پتہ چل جائے کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے
اور ان سے محبت کرنے والے اپنے دلوں میں کیا جذبات رکھتے ہیں اور عقیدت کا والہانہ انداز کیا ہوتا ہے۔ ان کی محبت و عقیدت اور جذبہ اطاعت سے متاثر ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بیمار ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ بے ہوش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو اسی وقت ان کے پاس تشریف لائے، انہیں بے ہوشی کے عالم میں دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، الہی اگر اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اس کے لیے یہ منزل آسان کر دے، اگر اس کی زندگی ابھی باقی ہے تو اسے شفا عطا کر دے۔ دعا کا مانگنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آنکھیں کھول دی، چہرہ انور پر نگاہ پڑی تو ہر تکلیف کافور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، خواہ اس میں ان کو کتنی ہی دشواری کیوں نہ اٹھانی پڑتی۔ ان کے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم سخت گرمی کے موسم میں رحمت عالم نبی اعظم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو پورے قافلے میں آپ اور عبداللہ بن رواحہ عام طور پر روزہ دار ہوتے۔ عبادت کے ساتھ ان کا شوق دیدنی اور قابل رشک تھا، نیز ان کا یہ معمول تھا کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے 2 نفل نماز ضرور ادا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عمدہ عبادت ہے جس سے قرب الہی کے حصول میں مدد ملتی ہے، اور اللہ والوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کثرت کے ساتھ توافل کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ جب انسان اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی یہ دعا اور اس کی عاجزی و انکساری اسے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ فرشتوں میں اس کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، ملائکہ اسے رشک بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعاگو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہر دم ان کی شامل حال رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بہترین کاتب ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، یہ قرآنی آیت سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک زار و قطار رونے لگے، آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی، کہنے لگے، ہائے افسوس، ہم مارے گئے، ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مذمت میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اب ہمارا کیا بنے گا؟ کاش کی شعر و شاعری سے ہمارا دور کبھی واسطہ نہ ہوتا۔ ان کی گروازاری اور آو فاو پر ترس کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی مومن اور نیک شاعر اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ حکم سن کر تینوں جلیل القدر شاعر صحابہ کرام کو دلی اطمینان نصیب ہوا، ان کا غم خوشی میں تبدیل ہو گیا، غمگین آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور دل مسرت و شادمانی کا گہوارہ مر گیا۔ پھر انہوں نے اسلام کے دفاع کی خاطر دلکش انداز اور ولولہ انگیز اسلوب میں شاعری کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت اینٹیں اور گارا ڈھوتے ہوئے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ مشہور و معروف شعر جاری تھا، اور آپ بار بار اسے دہرا رہے تھے، الہی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، الہی انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ تعمیر مسجد میں مصروف تمام صحابہ کرام میں دل فریز انداز میں یہی شعر گنگنا رہے تھے، جس سے ماحول میں عجیب سما پیدا ہو چکا تھا۔ ہر کوئی یہ شعر پڑھتے ہوئے تعمیراتی کام کو راضی خوشی سر انجام دے رہا تھا۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی آواز میں یہ شعر پڑھنا جہاں اچھی شاعری کی تعریف و توصیف کی غمازی کرتا ہے، وہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اچھے شاعر ہونے کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہے۔ اچھے شاعروں کا کلام ہمیشہ اچھے لوگوں کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی ڈاچی کی مہار پکڑے ہوئے
یہ شعر پڑھ رہے تھے: کافر کے بچوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، آج ان کی تشریف آوری پر ہم تمہیں ایسی مارت دیں گے جو تمہارے سر اپنے دھڑ سے الگ کر دیں گے اور دوست کو اپنا جگری دوست بلا دیں گے۔ یہ اشعار سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بولے: رواحہ کے بیٹے، اللہ کے حرم میں مقدس مقام پر اللہ کے نبی کے سامنے ایسے نامناسب شعر کہنا آپ کو زید نہیں دیتا۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا: اے عمر، رہنے دو، اسے اپنا کام کرنے دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابن رواحہ کا کلام کافروں کے سینوں میں نیزے سے بھی زیادہ گہرے گھاؤ پیدا کر رہا ہے۔ اس کے اشعار ان کے جسموں کو تیروں کی مانند چھلنی کر رہے ہیں، زبان سے الفاظ نہیں بلکہ کمان سے تیر برس رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ولولہ انگیز شاعری کو اس سے بڑھ کر اور کیا خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت قیس بن حازم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ ابن رواحہ اپنا تازہ کلام سے اپنے ساتھیوں کو دل گرمائیں اور ان میں تحریک پیدا کرے۔ عرض کی: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج کل تو میں نے شعر کہنے چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے جلالی انداز میں ارشاد فرمایا: سنو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ بات سنتے ہی ارتجالاً یہ شعر کہنے لگے: اللہ کی قسم، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ ہی نماز پڑھتے۔ الہی ہم پر سکینت نازل فرما۔ الہی جب ہم دشمن سے نبض آزما ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ بلا شبہ دشمن نے ہم پر ظلم کیا ہے، جب کسی فتنے کا ارادہ کریں گے تو ہم انکار کر دیں گے۔ ایک روز ان کی رفیقہ حیات نے تازہ کلام سننے کی فرمائش کی تو آپ نے برجستہ یہ شعر پڑھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ بیوی نے جھومتے ہوئے کہا: واہ واہ، کتنا اچھا شعر کہا، کچھ اور سنائیے، بڑا ہی ایمان افروز شعر تھا۔ آپ کی شاعری کے کیا کہنے۔ بیوی کی فرمائش پوری کرتے ہوئے آپ نے اسی ردیف پر یہ شعر کہے: بلا شبہ عرش پانی پر تیر رہا ہے اور عرش کے اوپر پروردگار عالم جلوہ افروز ہیں۔ اس عرش کو معزز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ معبود حقیقی فرشتے اس کے ہاں مکرم اور محترم ہیں۔ بیوی کی فرمائش اور اپنی شعر گوئی کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا سرزمین شام کے سرحدی مقام موتا کی طرف روانگی کے لیے جو اسلامی لشکر ترتیب دیا گیا، اس کے لیے شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار نامزد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اس لشکر کے پہلے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر یہ رائے حق میں شہید کر دیے جائیں تو پھر لشکر اسلام کی قیادت جعفر بن ابی طالب کے سپرد کر دی جائے، اور جب وہ شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت کے فرائض عبداللہ بن رواحہ سر انجام دیں گے۔ دربار رسالت سے حکم پا کر جب مجاہدین کا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگا اور مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں نے انہیں دعاؤں اور نیک تمناؤں سے رخصت کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ورجستہ یہ شعر کہے: میں اللہ رحمان سے بخشش کا سوالی ہوں اور ایسی کاٹ دار تلوار کا سوالی ہوں جو جھاگ اڑاتی ہو، یا میرے ہاتھ میں ایسا نیزہ ہو جو حران مقام کا تیار شدہ ہو، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور جگہ کے آر پار ہو جائے۔ میری دلی تمنا ہے کہ جب لوگ میری مرقد کے پاس سے گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد میدان کی خود رہنمائی کی ہے۔ سرزمین شام کے سرحدی مقام موتا کے میدان میں مجاہدین نے پڑاؤ کیا، دیکھا کہ شاہ روم ہرقل 1,00,000 فوج کی قیادت کرتا ہوا میدان میں اترا ہوا ہے، تو بعض مجاہدین نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہیے کہ مقابلہ بہت سخت ہے اور رومی فوج 1,00,000 کی تعداد میں اسلحے سے لیس ہو کر میدان میں اتری ہوئی ہے، جبکہ مجاہدین صرف 3,000 ہیں۔ جنگی لحاظ سے مسلمان خطرے میں ہیں، دربار رسالت سے جو حکم آئے اس کی تعمیل کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے
پورے جوش و جذبے سے فرمانے لگے، میرے ساتھیوں کیوں گھبرا رہے ہو؟ جنت تمہاری منتظر ہے۔ آج شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کرنے کا موقع کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میدان جہاد میں اترتے ہوئے ہمیں قلت و کثرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو دین کی سربلندی کے لیے سر بکف میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ اسی دین کی وجہ سے ہمیں عزت و سرفرازی نصیب ہوئی ہے۔ انجام سے بے خبر ہو کر میدان میں کود جاؤ، نتیجہ جو بھی ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مارے گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ ان کے پرجوش خطاب نے مجاہدین کے دلوں کو گرمایا اور وہ سر بکف انجام کی پرواہ کیے میں بغیر میدان میں اتر آئے۔ گمسان کا رن پڑا۔ امیر لشکر اور زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اسلامی لشکر کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا۔ وہ بھی دیوانہ وار لڑتے ہوئے ملک عدم کو سدھار گئے۔ آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالتے ہوئے یہ شعر پڑھے، اے نفس مجھے قسم ہے تجھے بخوشی یا بامر مجبوری میدان میں ضرور اترنا ہوگا۔ اگرچہ لوگ جمع ہو گئے اور چیخ و پکار کرنے لگے، یہ کیا ہوا؟ میں تجھے جنت میں جانے سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ بلا شبہ تو نے لمبی مدت اطمینان سے زندگی بسر کی۔ کیا تو ایک روز رحم مادر میں گندے پانی کا ایک حقیر قطرہ نہ تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تلقین کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے نفس اگر تجھے قتل نہ کیا گیا تو تو پھر بھی مر جائے گا۔ اس موت کے پرندے سے یقیناً تو ملے گا۔ جو تو نے تمنا کی وہ تجھے عطا کر دی گئی۔ اگر تو نے اپنے پیشرو دونوں شہیدوں جیسا کام کیا تو رائے ہدایت پہ ہوگا، اور اگر تو کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہوئے میدان میں اترنے سے پیچھے ہٹا تو بدبختی تیرا مقدر بن جائے گی۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کا دیوانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا آگے بڑھ کر حضرت ثابت بن اقرم نے پکڑ لیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اب آپ ہی اس کشتی کو بھنور سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں اور اس ڈولتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگانے میں اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ میری نظر میں اب آپ سے بہتر اس لشکر کو سنبھالنے کے لیے ہم میں اور کوئی نہیں۔ میں اور میرے تمام ساتھی متفقہ طور پر آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جنگی تاریخ میں ایک ایسا انوکھا کارنامہ سر انجام دیا جس سے جنگی امور کے ماہر ورطۂ حیرت میں ہے کہ 1,00,000 مسلح افواج کے مقابلے میں صرف 3,000 اور پھر وہ بھی صحیح سلامت واپس پلٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ واقعی یہ ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے جس کی بنا پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دربار رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے ایک عظیم جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پائے شاعر بھی تھے، جن کے کہے ہوئے اشعار کو سرور عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور بعض اشعار کو اپنی زبان مبارک سے ادا بھی کیا۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔